عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جسم میں کئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جن میں ایک نمایاں اور قابل توجہ تبدیلی پٹھوں کی طاقت میں کمی ہے۔ یہ کمزوری پورے جسم میں محسوس کی جا سکتی ہے، مگر ٹانگوں کے پٹھے اس کا پہلا اور گہرا اثر برداشت کرتے ہیں۔ جیسے جیسے سال بڑھتے جاتے ہیں، یہی پٹھے بتدریج اپنی مضبوطی کھونے لگتے ہیں، اور اس کا اثر بزرگ افراد کی روزمرہ زندگی پر واضح دکھائی دیتا ہے۔ یہ کمزوری صرف جسمانی حرکت کو محدود نہیں کرتی، بلکہ اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور توازن برقرار رکھنے جیسے بنیادی افعال بھی دشوار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرحلے پر ضروری ہو جاتا ہے کہ انسان پٹھوں کی صحت کے بارے میں سنجیدہ رویہ اپنائے۔ اگر ٹانگوں کے پٹھے مضبوط ہوں تو نہ صرف حرکت آسان ہوتی ہے، بلکہ گرنے اور لڑکھڑانے جیسے خطرات سے بچاؤ بھی ممکن ہوتا ہے، جو بڑھاپے میں چوٹ لگنے کی اہم وجوہات میں شمار ہوتے ہیں۔ عام سے کام جیسے سیڑھیاں چڑھنا یا زمین سے اٹھ کر کھڑے ہونا، ان سب کی آسانی کا دار و مدار انہی پٹھوں کی حالت پر ہوتا ہے۔ ایسے میں متوازن اور غذائیت سے بھرپور خوراک کلیدی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ ایسی غذا جس میں پروٹین، ضروری وائٹامنز، منرلز اور صحت مند چکنائیاں شامل ہوں، وہ نہ صرف پٹھوں کی کمزوری دور کرنے میں مدد دیتی ہیں، بلکہ ان کی مرمت، نشو و نما اور فعالی صلاحیت کو بھی بحال کرتی ہیں۔ باقاعدہ اور متوازن غذا کے ذریعے جسم کو وہ تمام غذائی اجزاء فراہم کیے جا سکتے ہیں جن کی مدد سے مسلسل عضلاتی طاقت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف بڑھاپے میں جسمانی تھکن کم ہوتی ہے، بلکہ روزمرہ کے کام کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 6 ایسی غذاؤں سے متعارف کرائیں گے جو خاص طور پر ان افراد کے لیے فائدہ مند ہیں جو عمر کے اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں جسمانی توانائی اور توازن کا برقرار رکھنا ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ یہ تمام غذائیں نہ صرف پٹھوں کی مضبوطی میں مددگار ہیں، بلکہ ہڈیوں کو طاقت فراہم کرتی ہیں اور جوڑوں کی صحت کو بھی بہتر بناتی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں ان 6 بہترین غذاؤں کے بارے میں۔ نمبر 1، اوٹس یا جئی۔ عمر رسیدہ افراد کے لیے جئی یا اوٹس ایک متوازن، مؤثر اور مکمل غذا تصور کی جاتی ہے، جو بالخصوص پٹھوں کی مضبوطی اور کارکردگی بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جئی میں تقریباً 12 سے 17% تک اعلیٰ معیار کی پروٹین موجود ہوتی ہے، جو جسم کو دیر پا توانائی فراہم کرتی ہے اور طویل وقت تک فعال رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اوٹس میں شامل کاربوہائیڈریٹس کا گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے، یعنی یہ آہستہ آہستہ خون میں جذب ہوتے ہیں۔ اس خصوصیت کی بدولت بلڈ شوگر لیول میں اچانک اتار چڑھاؤ نہیں آتا اور توانائی کا ایک تسلسل برقرار رہتا ہے۔ یہ خاصیت بڑی عمر کے افراد کے لیے نہایت کارآمد ہے، کیونکہ اس سے روزمرہ کے کاموں میں استقامت اور سہولت حاصل ہوتی ہے۔ جئی کو پودوں سے حاصل ہونے والی پروٹین کا بہترین ذریعہ مانا جاتا ہے، اور یہ ان افراد کے لیے خاص طور پر مفید ہے جو عمر کے ساتھ اینیمل پروٹین کا استعمال محدود کر دیتے ہیں۔ جئی کی یہ پروٹین نہ صرف پٹھوں کی تعمیر میں معاون ہے، بلکہ انہیں مضبوط رکھنے اور کمزوری سے بچانے میں بھی مدد دیتی ہے۔ اس غذائی خزانے میں آئرن بھی موجود ہوتا ہے، جو کہ ہیموگلوبن کی تیاری کے لیے ضروری ہے۔ ہیموگلوبن کی مناسب مقدار جسم کے مختلف حصوں تک آکسیجن کی روانی کو بہتر بناتی ہے، جس کے نتیجے میں جسم کو توانائی اور طاقت باقاعدہ انداز میں حاصل ہوتی ہے۔ جئی میں موجود میگنیشیم ایک اور اہم منرل ہے جو پٹھوں کی قدرتی حرکت یعنی سکڑنے اور پھیلنے کے عمل کو متوازن رکھتا ہے۔ یہی توازن پٹھوں میں کھچاؤ، درد اور کمزوری کو کم کرتا ہے، خاص طور پر ٹانگوں میں جو بڑھاپے میں سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ نمبر 2، شکرکندی۔ شکرکندی کو ان غذاؤں میں شامل کیا جاتا ہے جو غذائیت سے بھرپور اور عمر رسیدہ افراد کے لیے خاص طور پر مفید سمجھی جاتی ہیں۔ ان میں موجود کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس آہستہ آہستہ ہضم ہو کر دیر پا توانائی فراہم کرتے ہیں، جو جسم کو وقت کے ساتھ ساتھ متوازن طاقت مہیا کرتی ہیں۔ یہی خوبی اسے دیگر نشستہ دار غذاؤں سے ممتاز بناتی ہے۔ چونکہ شکرکندی کے کاربوہائیڈریٹس آہستہ آہستہ جذب ہوتے ہیں، اس لیے خون میں شوگر لیول مستحکم رہتا ہے اور اچانک اتار چڑھاؤ سے بچاؤ بھی ممکن ہوتا ہے۔ اس کا براہ راست فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پٹھوں کو مستقل توانائی حاصل ہوتی رہتی ہے، جو انہیں کمزوری سے بچاتی ہے۔ جب جسم کو توانائی کی یہ مسلسل فراہمی حاصل ہو تو چلنا پھرنا، روزمرہ کے کام انجام دینا اور جسمانی حرکات آسان ہو جاتی ہیں۔ شکرکندی میں فائبر بھی بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ایک بہترین ہاضمہ اس لیے ضروری ہے تاکہ غذائی اجزاء آپ کے خون میں مؤثر طور پر جذب ہو سکیں، جس سے پٹھوں کو وہ غذائیت میسر آتی ہے جو انہیں صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ شکرکندی کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بیٹا کیروٹین موجود ہوتا ہے، جو کہ ایک انتہائی طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ مادہ پٹھوں کو آکسیڈیٹیو نقصان سے محفوظ رکھتا ہے، جو بڑھتی عمر کے ساتھ عام ہو جاتا ہے۔ بیٹا کیروٹین نہ صرف خلیاتی سطح پر حفاظت فراہم کرتا ہے، بلکہ مجموعی جسمانی صحت کو بھی توانائی اور بحالی فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ شکرکندی میں میگنیشیم، زنک، وائٹامن ڈی اور بیٹا کیروٹین جیسے اہم غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ یہ تمام عناصر نہ صرف پٹھوں کی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں، بلکہ جسمانی مشقت یا حرکت کے بعد مسلز کی جلد ریکوری کو بھی ممکن بناتے ہیں۔ ان اجزاء کی موجودگی سے تھکن میں کمی، زیادہ توانائی اور حرکت میں بہتری دیکھنے میں ملتی ہے،
جو کہ عمر رسیدہ افراد کے لیے بہت قیمتی فوائد ہیں۔ نمبر 3، بیریز۔ اگر آپ اپنی روزمرہ کی خوراک میں کوئی ایسی چیز شامل کرنا چاہتے ہیں جو ٹانگوں کے پٹھوں کو صحت مند رکھنے میں مددگار ہو تو بیریز ایک نہایت مؤثر انتخاب ہے۔ چاہے آپ کے پاس بلو بیریز، رس بیریز، اسٹرابیریز یا بلیک بیریز دستیاب ہوں، ان میں سے کوئی بھی بیری آپ کی صحت کو یکساں فائدہ پہنچا سکتی ہے، کیونکہ ان سب میں قدرتی غذائیت اور طبی خصوصیات تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بیریز کو غذائیت کے اعتبار سے ان چند بہترین پھلوں میں شامل کیا جاتا ہے جن میں قدرتی اینٹی آکسیڈنٹس کی مقدار نہایت زیادہ ہوتی ہے۔ خاص طور پر ان میں موجود اینتھوسائنز جیسے طاقتور مرکبات فری ریڈیکلز کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ فری ریڈیکلز وہ نقصان دہ ذرات ہیں جو جسم میں آکسیڈیٹیو سٹریس پیدا کرتے ہیں، ایک ایسا عمل جو پٹھوں کو کمزور اور غیر مؤثر بنا دیتا ہے۔ مگر بیریز کا مستقل استعمال ان اثرات کو کم کرنے اور مسل میں خلیاتی سطح پر تحفظ دینے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بیریز کی ایک اور نمایاں خوبی ان کی قدرتی اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات ہیں جو جسم میں سوزش کو کم کرتی ہیں۔ یہی سوزش اگر برقرار رہے تو جوڑوں کے درد اور پٹھوں کے کھنچاؤ کا سبب بنتی ہیں۔ خاص طور پر بزرگ افراد میں بیریز اس سوزش کو معتدل کر کے درد اور تکلیف میں کمی لاتی ہیں، جس سے حرکت میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ان چھوٹے مگر طاقتور پھلوں میں وٹامن سی کی خاص مقدار بھی موجود ہوتی ہے جو کہ کولیجن کی پیداوار کے لیے ناگزیر ہے۔ کولیجن ایک ایسی بنیادی پروٹین ہے جو پٹھوں کی ساخت کو مضبوط بناتی ہے، لیگمنٹس کو صحت مند رکھتی ہے اور مجموعی طور پر جسمانی حرکت میں بہتری لاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹانگوں کے پٹھے بڑھتی عمر کے باوجود طاقتور اور چست رہیں تو روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 8 سے 10 بیریز اپنی خوراک میں لازم شامل کریں۔ نمبر 4، فیٹی فش۔ چوتھے نمبر پر جس غذا کو اہمیت دی جاتی ہے وہ ہے فیٹی فش، جیسے سالمن اور ٹراؤٹ وغیرہ۔ یہ مچھلیاں عمر رسیدہ افراد کے لیے ایک غذائی خزانہ سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ ان میں نہ صرف اعلیٰ معیار کی پروٹین موجود ہوتی ہے بلکہ تمام ضروری امینو ایسڈز بھی شامل ہوتے ہیں جو پٹھوں کی مضبوطی، مرمت اور ساخت کی بحالی کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔ یہ مکمل امینو ایسڈز وہ بنیادی اجزاء ہیں جو مسل میس کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ پٹھے کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فیٹی فش کو ایک مکمل پروٹین سورس تصور کیا جاتا ہے۔ ان مچھلیوں کی ایک اور بڑی خوبی ان میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہیں جو قدرتی سوزش کو کم کرنے والے اجزاء کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اومیگا 3 کی یہ خصوصیات جسم میں جوڑوں اور پٹھوں میں پیدا ہونے والی سوزش کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں، جو بڑھاپے میں ایک عام شکایت ہے۔ ان کی بدولت نہ صرف درد میں آرام ملتا ہے بلکہ حرکت میں بھی بہتری آتی ہے۔ فیٹی فش میں پایا جانے والا اومیگا 3 دل کی صحت کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ یہ خون کی شریانوں میں موجود سوجن کو کم کرتا ہے، دوران خون کو بہتر بناتا ہے اور یوں پٹھوں تک آکسیجن اور غذائی اجزاء کی روانی کو یقینی بناتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلز بہتر کام کرتے ہیں اور جسمانی تھکن میں نمایاں کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پٹھے بڑھاپے میں طاقتور، فعال اور صحت مند رہیں تو فیٹی فش کو اپنی خوراک کا لازمی حصہ بنائیں۔ ماہرین کے مطابق ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ اور بہتر ہو تو 2 مرتبہ ایسی مچھلی کا استعمال کیا جائے تاکہ جسم کو مطلوبہ پروٹین اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈز بآسانی حاصل ہو سکیں۔ 5ویں نمبر پر جس غذا کو بڑی اہمیت حاصل ہے وہ ہیں انڈے، ایک ایسی خوراک جو خاص طور پر عمر رسیدہ افراد کے لیے مکمل، طاقتور اور مؤثر مانی جاتی ہے۔ انڈوں کو اکثر نیوٹریشنل پاور ہاؤس کہا جاتا ہے اور یہ لقب بے وجہ نہیں، کیونکہ یہ خوراک پٹھوں کی صحت کے لیے وہ تمام لازمی غذائی اجزاء فراہم کرتی ہے جو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ انڈے اعلیٰ معیار کی پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں جس میں وہ تمام ضروری امینو ایسڈز موجود ہوتے ہیں جو پٹھوں کی تعمیر، مضبوطی اور بحالی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ وہ اجزاء ہیں جو مسلز میس کو نہ صرف قائم رکھتے ہیں بلکہ اس کی کارکردگی کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈے میں وٹامن ڈی بھی موجود ہوتا ہے جو ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے نہایت اہم ہے۔ وٹامن ڈی نہ صرف ہڈیوں کو سہارا دیتا ہے بلکہ پٹھوں کے افعال کو بھی فعال رکھتا ہے، یوں جسمانی حرکت اور طاقت میں بہتری آتی ہے۔ ایک اور اہم جز جو انڈوں میں پایا جاتا ہے وہ ہے کولین۔ یہ ایک ایسا نیوٹرینٹ ہے جو اعصابی نظام کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ جب نروز اور پٹھے دونوں متوازن انداز میں کام کرتے ہیں تو چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور دیگر روزمرہ سرگرمیاں نہایت آسان ہو جاتی ہیں۔ عمومی طور پر صحت مند افراد کے لیے روزانہ 1 سے 2 انڈے کھانا محفوظ تصور کیا جاتا ہے، تاہم اگر آپ ہائی کولیسٹرول کے مریض ہیں تو انڈوں کا استعمال اپنے مولج کے مشورے سے ہی کریں۔ نمبر 6، ایووکیڈو۔ ہماری اس فہرست کی آخری اور چھٹی غذا ایووکیڈو ہے، ایک ایسی نعمت جس میں وہ تمام ضروری صحت بخش چکنائیاں موجود ہوتی ہیں جو عمر رسیدہ افراد کے لیے نہایت اہم تصور کی جاتی ہیں۔ ایووکیڈو خاص طور پر اس لیے ممتاز ہے کہ اس میں مونو انسیچوریٹڈ فیٹس کی قابل ذکر مقدار موجود ہوتی ہے جو جسم میں موجود سوزش کو کم کرنے میں معاون بنتی ہے۔
یہ چکنائیاں بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ ظاہر ہونے والی جوڑوں کی تکالیف اور عضلاتی کمزوری کو کم کرنے میں فعال کردار ادا کرتی ہیں، اور یوں ایووکیڈو کو ایک سوزش دشمن غذا بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایووکیڈو میں موجود ایک اور اہم منرل پوٹیشیم ہے، جو پٹھوں کے سکڑنے اور پھیلنے کی قدرتی صلاحیت کو متوازن رکھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ پوٹیشیم کی وافر مقدار بڑھاپے میں ٹانگوں کے کھینچاؤ، درد اور تھکن جیسے مسائل کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ ایووکیڈو کا ایک اور فائدہ اس میں پایا جانے والا وٹامن ای ہے، جو کہ ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے، اور یہ وٹامن جسم میں پیدا ہونے والے فری ریڈیکلز کو ختم کرتا ہے اور آپ کو آکسیڈیٹیو نقصان سے بچاتا ہے، جو کہ عمر بڑھنے پر پٹھوں کے کمزور پڑنے کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ اسی لیے ایووکیڈو کو ان غذاؤں میں شامل کیا جاتا ہے جنہیں روزمرہ کی خوراک میں شامل کرنا عمر رسیدہ افراد کی مجموعی صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ جب ایسی غذائیں باقاعدگی سے استعمال کی جائیں تو نہ صرف ٹانگوں کی مضبوطی میں بہتری آتی ہے، بلکہ چلنے پھرنے، گھریلو کام کاج کرنے اور عمومی جسمانی توانائی میں بھی نمایاں فرق محسوس ہوتا ہے۔ بلا شبہ ایووکیڈو وہ خاموش دوست ہے جو بڑھاپے میں بھی آپ کی زندگی کو متحرک، فعال اور آسان بنا سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھیں وہ 6 بہترین غذائیں جو بزرگ افراد میں پٹھوں کی کمزوری میں بہترین ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو بھی پٹھوں کی کمزوری، خصوصاً ٹانگوں کے پٹھوں کی کمزوری کا سامنا ہے، تو ان غذاؤں کو مناسب مقدار میں باقاعدگی سے اپنی روزمرہ روٹین کا حصہ بنائیں۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔